السلام علیکم۔ آج بھی میں میڈم زاہدہ کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب دو عورتیں دروازے پر آئیں۔ ایک عورت کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، ظاہر ہے ہمارے کلینک میں حاملہ عورتیں ہی آتی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میرے جاننے والی تھی۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی، میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سال گزارے تھے۔ یہ ہماری کرایہ دار ہوا کرتی تھی، بیوہ تھی، اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس نے پڑھایا تھا۔ آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی اور اس کی بیٹی تو کسی طور پر نہیں لگتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آئے۔ مجھ سے اس لڑکی نے بڑی ہی نخوت بھرے انداز میں پوچھا، بی بی تمہاری ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم تو شکل سے ہی تائی لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بے عزتی کی۔ حمل مزاجی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ اندر اپنے کمرے میں ہیں، وہ کسی مریضہ کو چیک کر رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ نے نئی مریضہ کو اندر بلایا تو اس کی ساس یعنی کہ میری سہیلی بھی اندر جانے لگی۔ کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات بولی کہ بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تھوڑی دیر کے بعد خود باہر آؤں گی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا تھا جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نگین بیگم سے پوچھا، نگین بیگم کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعی میں اس کی نوکرانی ہو؟ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو بھرے اور مجھ سے کہنے لگی، نازیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں نوکری کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو میں کبھی اس طرح کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اور یہ لڑکی یہ میری بہو ہے، لیکن کیا کروں، ماڈرن اتنی ہے کہ اسے میں گنوار اور جاہل لگتی ہوں۔ یہ میرا تعارف اپنے کسی بندے سے یا جاننے والے سے نہیں کرواتی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں باعث شرم ہوں صرف اس لیے کہ میں اس کی طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتی۔ انسان کو دنیا اور دین کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں اب اس عمر میں نہیں کہ ایسے شوق کپڑے پہن سکوں، نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے، اور اسی وجہ سے میری بہو جب بھی کہیں مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میری کام والی اور نوکرانی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نازیہ، لیکن میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی اگر مجھے پرواہ نہ ہوتی تو یقین مانو میں اس عورت کو ایک بھی دن برداشت نہیں کرتی۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں ایسی کسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو مجھے نوکرانی سمجھتی ہو۔ ساس کا درجہ تو ماں کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی گھٹیا ترین عورت ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تم اس کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے ہی محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ اچھا ہے کہ میرے کندھے پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کے تیور بڑے عجیب سے تھے۔ چلو جلدی چلو، ابھی گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، تم تو جہاں بیٹھتی ہو گپے مارنے لگ جاتی ہو۔ اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر دل دکھ گیا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے لگا کہ شاید میں کسی ڈاکٹری معاملے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے سلام دعا کے بعد کہا، میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کرایہ دار کے طور پر رہی ہے۔ اب تو ہم لوگ نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ ہی گزری ہے۔ بیٹی مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا ہے۔ پڑھا لکھا کر جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے، پر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی ہو۔ بیٹی بہت بری بات ہے، اگر تمہیں ساس کی بد دعا لگ گئی نا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو، ایسا رویہ روا نہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے
ساتھ ایسی ہی ذاتی معاملات پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ آخر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسہ دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری بک بک سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ نگین کی بہو اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ ہے۔ نگین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کروں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نگین وہاں واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی، کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا میرا گھر بھی یہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی، جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آ جائے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے ہی ہوگا۔ اسے تو کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ اکرچہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا تجربہ بھی تھا، علم بھی مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے نازیہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر زاہدہ کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اسے اپائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نازیہ گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے نازیہ؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی گھر چلو اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ چلو بیچاری ورنہ مر جائے گی، درد سے کراہ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر جلدی جلدی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا۔ یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی اپنے دل میں بغض نہ رکھتی، لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے ساتھ گھر پہنچی میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ نگین کی بہو ضد کرنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر زاہدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانے چاہیے۔ بہرحال نگین کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک لے آئی۔ ڈاکٹر زاہدہ کلینک پر موجود تھی۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دے دی، جسے کھا کر اسے تھوڑا ہوش آیا اور اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً سے اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل کال کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے کال پک اپ کی۔ نگین کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک میں آئے، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ میں انہیں لینے کے لیے باہر پہنچی تو دیکھا وہ تو بڑی لش پش کرتی ایک ماڈرن عورت تھی، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی، یعنی اس نے خود کو اتنا بنا سنوار رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ لٹکتی مٹکتی اندر آئی، اپنی بیٹی کے کمرے میں فوراً چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی ساس کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ باہر ہی رکیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ساس کو باہر چھوڑ کر یہ اندر چلی گئی۔ میں نے پیچھے نگین سے پوچھا کہ تم کیسی بہو لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے، یہ لڑکی اس نے اپنے آفس سے پسند کی ہے۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے پوری دنیا ہی چھوڑ دی۔ میرا تو دل کرتا
لگتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہر رات میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا نااہل اور نافرمان نکلے گا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی لرز گئی تھی۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لائے، اس سے بدقسمت اور بے غیرت کوئی نہیں۔ میں نے اس کی بہو کو خوب گالیاں دی، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی، پتہ نہیں کب یہی افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرا مالک ہے، آگے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنے دکھ میں نے دنیا میں سہ لیے، میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لیبر روم کے اندر کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ مریضہ کو آپریشن کرنے شروع ہو گئی تھی، جبکہ لڑکی کی ماں بڑی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی اور ٹہلنے لگی۔ آتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی ساس سے بڑی ہی حقارت والے انداز میں کہا، دعا کرو میری بیٹی کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے، اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو مجھ سے خوش کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں میری تو دعائیں ہیں، اس کو نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بڑی بے چینی سے لیبر روم کے اندر دوبارہ چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر زاہدہ جب باہر آئیں تو اس کا چہرہ بھی خاموش اور سپاٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی کے دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہاں گیا۔ میں انتظار کر کر کے خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے ساس کو اندر آنے سے روک دیا، کہنے لگی کہ آپ باہر ہی رکیں۔ میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زاہدہ نے مجھے پوری بات بتائی تھی۔ لڑکی کی ماں خاموش سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کا منہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ بچہ تو خیریت سے ہے نا؟ وہ عورت مجھ پر برس پڑی۔ تم تو یہاں صفائی کرنے آئی تھی، لگتا ہے کہ تم نگین کے لیے اس کمرے کی ٹو لینے آئی ہو کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ٹو لینے نہیں آئی، میرا تو یہ روز کا کام ہے، مجھے تم دونوں ماں بیٹی میں کوئی فالتو کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان کو یہ باتیں سنا کر باہر آ گئی تھی۔ نگین تو ان کی باتیں سنتی ہوگی، لیکن میں نہیں سنتی۔ میں نے آ کر نگین سے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتا دیں گے۔ ارے مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس اس کو رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اور دیکھو اس کی بیوی نے بھی اسے فون کر کے نہیں بلایا، جبکہ شوہر کا اس وقت پر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں پر موجود ہونا چاہیے، رکو میں اسے فون کرتی ہوں، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، نمبر میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اس سے پوچھو۔ میں پھر کمرے میں چلی گئی ڈھیٹ بن کر، کیونکہ مجھے نگین کا بہت زیادہ خیال تھا، اپنی عزت سے بھی زیادہ۔ مجھے نگین کی پرواہ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنا بچہ گود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو، لیکن میں نے جب بات کی تو اس نے فوراً اپنے بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دائی، تم بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نگین نے بھیجا ہے۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بڑھیا کو آرام نہیں آتا۔ یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو ابھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں۔ وہ لڑکی پٹ پٹ بولتی جا رہی تھی۔ مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو بتاؤ، ہم یہاں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بد لحاظ اور بے مروت عورت تھی جس کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر آ گئی اور آ کر نگین کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا تو پھر باقی معاملات دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ نہیں سمجھتی۔ اللہ کرے کہ میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔
اتنا کہہ کر نگین تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے بیٹے یا بیٹی میں جو بھی پیدا ہوا ہے، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے بھی چھپا رہی تھی؟ کم از کم اسے اپنی ساس اور اپنی ڈاکٹر کو تو اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زاہدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ نگین کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر نگین کے گھر بات کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتی چلوں۔ آخر کار اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور نگین کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی نگین نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی، اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ نگین نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ امی آپ ابھی ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹا؟ یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ۔ میں بہت بے چین ہوں، ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور غصے سے بولی، میں نے کہا نا نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازوؤں میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نگین بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر نگین بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ نگین بھی آگے بڑھی، اس نے بھی بچے کو دیکھا، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت نگین کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ نگین نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گوار عورت کو میں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے بلکہ جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر نگین کو اپنی ساس سے کی ہوئی بدکلامی یاد آئی تھی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت
صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بد دعا ضرور لگتی ہے۔ مظلوم عورت کی بد دعا کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بد دعا عرش کو بھی ہلا دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔